سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائیوں میں معدے کی دوائیاں، درد کش ادویات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ملٹی وائٹامنس، تقریباً ہر عمر کے افراد جو ہے ملٹی وائٹامنس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ملٹی وائٹامنس کا استعمال جو ہے کیا وہ ہونا چاہیے، یا کیا ہر ایک بندے کے لیے ملٹی وائٹامن کا استعمال ضروری ہے، یا پھر کن لوگوں کے لیے ملٹی وائٹامن کا استعمال ضروری ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ملٹی وائٹامنس کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں، یا ایسی صورتوں میں کیا ایسی بیماریاں ہیں کہ جن صورتوں میں آپ کو ملٹی وائٹامن لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے لیے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ملٹی وائٹامنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس میں مختلف قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں صرف وائٹامنس یا پھر وائٹامنس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی چیزوں کی، جس طرح کے الیکٹرولائٹس یا پھر اس طرح ٹریس ایلیمنٹس یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باڈی میں کم مقدار میں ہوتی ہیں لیکن ضروری ہوتی ہیں، جس طرح کے کاپر، زنک، میگنیشیم، سیلینیم، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وائٹامن ڈی یا کیلشیم یا مختلف اور چیزیں، آئرن، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مریض جن کے لیے یہ دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی سا بھی ملٹی وائٹامن یا منرل یا اس طرح کی کوئی بھی کمبینیشن آپ نے اٹھا لی اور آپ نے کھا لی۔ یہ بات میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو بیماری ہے، آپ کی صحت ہے، یا جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے تشخیص کی ضرورت ہے کہ ان کی تشخیص کی جا سکے کہ آپ میں کن اجزاء کی کمی ہے اور کون سی وائٹامن، ملٹی وائٹامن یا کون سی ایسی کمبینیشنز ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک بندے کے لیے ملٹی وائٹامن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اگر دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ کہ جن میں خوراک کی کمی ہے، تو ان لوگوں میں اکثر اوقات ان چیزوں کی کمی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی بیلنس ڈائٹ ہے، آپ ینگ ایج میں ہیں، آپ ایکٹیو ہیں، آپ میں کوئی مسائل نہیں ہیں، کوئی بیماریاں نہیں ہیں، تو بہت ہی مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن میں کسی بھی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ وائٹامن ڈی یا پھر کیلشیم یا پھر آئرن یا پھر بی کمپلیکس یا پھر وائٹامن سی، یا اور ایسے جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں جن میں کاپر، زنک، سیلینیم وغیرہ شامل ہیں یا میگنیشیم وغیرہ شامل ہیں، ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ جن کی عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات آئرن کی کمی ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ ہاضمے کے مسائل کا وہ شکار ہوں، ان میں میل ایبزارپشن ہو، یعنی ان میں آنتوں کے یا معدے کے مسائل ہوں، تو بعض چیزیں وہ اچھی خوراک کے باوجود بھی ان کے ہاضمے کا نظام چونکہ متاثر ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں وہ ہضم نہیں کر پاتے، وہ ایبزارب نہیں ہوتی اور ان چیزوں کی کمی آ جاتی ہے۔ یا پھر آج کل اگر دیکھا جائے خصوصاً ہماری خواتین میں، ان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی، خصوصاً وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ بچوں میں اگر دیکھا جائے تو ان میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی خوراک ٹھیک نہیں ہوتی، ہم ان کو بیلنس ڈائٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے، یا وہ لیتے نہیں ہیں اس طرح کی خوراک، یا پھر ان میں اکثر اوقات جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کے مسائل کی وجہ سے، یا پھر خواتین میں جو ہے تو مینسز یا پھر زچگی کے مسائل اور اس طرح کے جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان میں آئرن کی کمی آ جاتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کس چیز کی کمی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور کون سی وائٹامن پھر آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے، یا پھر یہ کام بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانی دوائی بہت بہترین کام کرتی ہے، فلانی دوائی کام نہیں کرتی۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بلا ضرورت اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا یقیناً آپ کو فوائد نہیں بلکہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق اگر تشخیص کی جائے کہ فلانی چیز کی آپ میں کمی ہے، جیسا کہ کسی بچے کو اگر اسکروی کی بیماری ہے تو اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، صرف وائٹامن سی چاہیے۔ اگر کوئی فیمیل ہے، وہ زچگی کے پہلے دو مہینوں میں ہے اس کی پریگننسی کے، تو اس کو صرف فولک ایسڈ چاہیے، پھر اگلے مہینوں میں اس کو آئرن، کیلشیم وغیرہ یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یا پھر اگر آپ کچھ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، دائمی طور پر بیمار ہیں، جس طرح کہ ٹی بی کی دوائیوں کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ میں وائٹامن B6 کی کمی آ سکتی ہے، تو آپ کو B6 ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض جو ہیں ان میں نیوروپیتھیز آ جاتی ہیں، ان میں بی کمپلیکس وغیرہ یہ چیزیں، یا بچوں میں خصوصاً جو ہڈیوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ریکٹس ہو جاتی ہیں، ان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی۔ فیمیلز میں جن میں آسٹیوپروسس ہو، ان میں کیلشیم، وائٹامن ڈی، اوسین، منرل کمپلیکس، اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشخیص کی جائے بیماری کے لحاظ سے، آپ کی عمر کے لحاظ سے، جینڈر کے لحاظ سے، کیونکہ ہر ایک ایج گروپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ جب ایک دفعہ تشخیص ہو جائے کہ فلانی اجزاء کی کمی ہے بدن میں، کسی میں کیلشیم کی، کسی میں آئرن کی، کسی میں بی کمپلیکس،
وائٹامن سی یا وائٹامن ڈی ان چیزوں کی کمی ہے، یا پھر آج کل میگنیشیم کا زیادہ تر ذکر ہوتا ہے، زنک اکثر اوقات ہمیں چاہیے ہوتا ہے مختلف میٹابولک اس کے لیے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامن ای چاہیے ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں جب آپ کا ڈاکٹر تجویز کر دے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے ایک ٹیلر میڈ جو پرسکرپشن ہوتی ہے، جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ملٹی وائٹامن یا منرل یا کمبینیشنز کے، وہ آپ کو تجویز کر دی جاتی ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے، آپ اچھی طرح سے آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں جس میں پھل، سبزیاں، ڈیری پروڈکٹس جس طرح دودھ، دہی، لسی، اور پولٹری پروڈکٹ جس طرح انڈے وغیرہ، یہ چیزیں شامل ہیں، آپ کی پانی کی مقدار آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، ایسی کوئی بیماریاں دائمی نہیں ہیں، تو آپ یقینی طور پر ان چیزوں کی کمی کا شکار نہیں ہوتے اور آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال بعض اوقات کچھ بیماریوں کی وجہ سے، جس طرح میں نے ذکر کیا، ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دائمی بیماریوں میں روماٹائڈ آرتھرائٹس، اس طرح کی بیماریوں میں، پھر آسٹیوپروسس، آسٹیوپینیا، آسٹیو آرتھرائٹس، ان میں کیلشیم وائٹامن ڈی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر اعصابی کمزوریوں کے لیے آپ کو مختلف قسم کے بی کمپلیکس یا وائٹامنس کی، زنک وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وائٹامن سی ڈیفیشنسی میں آپ کو صرف وائٹامن سی اور پھر فولک ایسڈ وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا استعمال جو ہے یہ بھی ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ملٹی وائٹامنس کا سہارا لیں. یعنی آپ کی خوراک، آپ کی ایکسرسائز، آپ کے ہیبٹس، ان کو سب سے پہلے ٹھیک کیجئے. اگر وہ ٹھیک ہیں تو یقینی طور پر آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی چیز کی کمی کی آپ میں علامات ہوتی ہیں، یا جن بیماریوں کا میں نے ذکر کیا، کسی بھی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، یا آپ کو میل ایبزارپشن ہے، اس کی وجہ سے آپ میں آئرن، وائٹامن سی، بی کمپلیکس یا کسی چیز کی کمی ہے، تو پھر یقینی طور پر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جو آپ کے لیے بہترین ملٹی وائٹامن ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ملٹی وائٹامن کے حوالے سے ایک اور چیز، اس پوری ڈسکشن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طاقت کی گولی جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کام کرتی ہے اور ہر ایک چیز میں وہ کام کرتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہے. تو ایون اگر آپ ملٹی وائٹامن بھی لیتے ہیں تو ایسے نہ لیں کہ آپ میڈیکل سٹور پر جا کے کسی ملٹی وائٹامن کا نام لیں، یا میڈیکل سٹور والے سے پوچھ لیں کہ جی طاقت کی کوئی اچھی دوائی، یا پھر کسی دوست احباب میں سے آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ والی دوائی اچھی ہے. یقینی طور پر یہ بھی ایک سائنس ہے جس کے پیچھے ایک نالج ہوتی ہے، جس کے پیچھے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ تشخیص کر کے آپ کے لیے جو بہترین دوائی ہے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتا ہے. تو ملٹی وائٹامنس کا استعمال جو ہے وہ بھی اگر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کیا جائے تو یقینی طور پر آپ کو اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. خواتین حضرات، امید یہ کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے یہ معلومات آپ کے لیے انتہائی اہم اور فائدہ مند ہوں گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اپنا خیال بھی رکھیے. اللہ حافظ.